بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ حاضرین کرام، میں فقیر حافظ علی حسن گیٹ وے آف نالج کے پلیٹ فارم سے آپ تک یہ میسج پہنچانے کے لیے حاضر ہوا۔ کچھ دوست احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ شیطان کس چیز سے پیدا کیا گیا اور انسان کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا اور فرشتوں کو کس چیز سے اللہ نے بنایا اور پیدا کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجن من مارج من نار، کہ اللہ نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ اس آیت کے تحت بھی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے اور شیطانوں کو خالص دھوئیں والے شعلے سے پیدا کیا ہے، اور فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جس سے تم اسے موصوف کہتے ہو، یعنی اللہ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی طرح اسی آیت کے تحت تفسیر مظہری کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کا ایک گروہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ وہ جنت میں رہتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ابلیس بھی انہی میں سے ایک تھا۔ یہ تفسیر مظہری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 42 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا اور شیطان کو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا کیا۔ اور تفسیر محمدی کے اندر امام باغوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ابلیس تمام شیطانوں کا باپ ہے، اور جتنے بھی شیاطین ہیں یہ ابلیس کی اولاد میں سے ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ابلیس کی بھی اولاد ہے؟ تو اس کے بارے میں علامہ مفتی محمد امین مستعلیوی علیہ رحمہ اس کتاب زاد الامین لأہل الیقین جو 460 صفحات پر مشتمل ہے، جس پہ بندہ ناچیز نے اس کا اردو ترجمہ کیا جو فارسی کے اندر ہے، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 11 کے اوپر ایک بہترین مقالہ آپ پیش فرماتے ہیں فارسی زبان کے اندر بھی، جس میں آپ دلائل کی روشنی میں یہ واضح فرماتے ہیں کہ شیطان کی بھی اولاد ہے۔ مثلا آپ اپنی اس کتاب کے اندر جو میں نے جس کا ترجمہ کیا ہے اردو کے اندر، آپ فرماتے ہیں اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے شیطان اور اس کی اولاد کو میرے علاوہ دوست بناتے ہو؟ دوست بنائے ہیں۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 50 کے اندر اللہ نے یہ حکم دیا۔ تو اس آیت کے تحت صاحب تفسیر حسینی متوفہ 910 ہجری آپ لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کے دائیں پہلو سے اس کی زوجہ کو نکالا تو اس کا نام آواہ رکھا، اور اس کے ریت اور بیابان کے مقدار کے مطابق اللہ نے اسے اولاد عطا فرمائی۔ صاحب حسینی فرماتے ہیں کہ شیطان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اس کی زوجہ کو پیدا کیا، اور اس کی زوجہ کو اتنی اولاد عطا فرمائی، اتنی اس کو اللہ نے مطلب کہ ذریت دی، اولاد دی، کہ جتنے ریت کے ذرات ہوتے ہیں یا درختوں کے بانوں کے جو ذرات ہوتے ہیں، اللہ نے اتنی اس کو اولاد عطا فرمائی۔ اسی طرح صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ شیطان کی اولاد میں سے ایک گروہ لاقیس ہے، لاقیس، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے دوران جو وسوسے آتے ہیں، اور یہ شیطان کا ایک بیٹا ہے لاقیس، اور وہ نماز کے اندر آ کے ہمیں خیالات ہمارے اندر ڈالتا ہے۔ اور اسی طرح شیطان کا ایک بیٹا ہے اعور، اور یہ وہ
شیطان کا بیٹا ہے کہ جو لوگوں سے بدکاری کرواتا ہے، زنا جیسا کبیرہ گناہ کرواتا ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اور یہ وہ ہم سے کرواتا ہے۔ اور اسی طرح صاحب نصفی لکھتے ہیں ایک گروہ ہے تبر، جو مصیبتوں والا ٹولہ ہے، جو مصیبتیں ڈالتا ہے انسانوں پہ، اور ایک گروہ متوس، جو جھوٹ والا ٹولہ ہے، جو ہم سے جھوٹ بلاتا ہے کہ جھوٹ بولو جی۔ اور اسی طرح صاحب نصفی فرماتے ہیں ایک گروہ ہے جس کا نام ہے داسم، جب ہم بغیر بسم اللہ کے کھانا سٹارٹ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھتے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کا ایک بیٹا داسم نام کا پاس آتا ہے، اور وہ بھی ساتھ مل کے کھانا کھانا شروع ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شیطان نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے، فرمایا اس کا نام خنزب ہے، خنزب، ہاں جی۔ اب یہ وہ نام ہے کہ شاید ہمیں پتہ ہی نہیں ہو کہ نماز کے اندر جو وسوسہ ڈالتا ہے، یہ جنرل نالج کا کویسچن ہے، یہ NTS PPSC FPSC اور اسی طرح CSS کے اندر یہ کویسچن آ سکتا ہے کہ جو شیطان نماز کے دوران وسوسہ ڈالتا ہے اس کا نام کیا ہے، تو اس کا نام ہے خنزب۔ اسی طرح میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 57، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وضو کے لیے بھی شیطان ہے، جو وضو کے دوران آ کے میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ حصہ رہ گیا، یہ حصہ رہ گیا، تو اس کو ولہان کہا جاتا ہے، ولہان۔ تو یہ شیطان کی اولاد کے بارے میں تھا۔ اور اسی طرح روایات کے اندر ابن حجر الحیتمی نے فتاوی الادیسیہ کے اندر یہ روایت نقل کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑا بہترین اور دلچسپ واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اور وہ جو جگہ تھی نا وہ ایک پہاڑ تھا، فرمایا تھاما ایک جگہ کا نام تھا، فرمایا تھاما کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر ہم بیٹھے تھے، ایک بوڑھا شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بوڑھا شخص ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، عصا ہے، وہ آیا اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس نے حضور کو سلام کیا، آپ نے اس کو سلام کا جواب دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ وہ جن تھا اور اس نے اپنی لینگویج میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کنورسیشن کی، تو آپ نے اس کو اسی انداز میں جواب دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا جی میں حامہ بن حیم بن لاقیس بن ابلیس ہوں، جی وہ ابلیس کا وہ پوتا پڑپوتا بنتا تھا رشتے میں۔ پھر اس نے حابیل قبیل کا واقعہ بیان کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، اور حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے ملاقات کی۔ اس نے کہا جی میں اتنے نبیوں کو ملا ہوں، اتنی اس کی ایج تھی۔ تو ان سارے واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی بھی اولاد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان سے بھی اور شیطان کی اولاد سے بھی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔